بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کا سجدے کا حکم، شیطان کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہمارا خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت پوشت ہڈی پٹی کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حصہ، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتے نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے اور ماضی، حال اور مستقبل، بھوت، ورتمان، بھوشیہ سب اس کے لیے برابر ہیں، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس یعنی شیطان سے سوال کیا، کس بات نے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے، اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ پھر یہ تیرا حکم کی ناری نار یعنی آگ سے بنا ہوا، خاکی خاک یعنی مٹی سے بنا ہوا کو سجدہ کرے، کیا انصاف کے مطابق ہے؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اسے مادے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق اور پیدا کرنے والا ہونے کی وجہ سے اس کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا، اور وہ یہ نہ سمجھا کہ تجھ کو تیری جہالت نے حقیقت کے سمجھنے میں عاجز بنا دیا ہے۔ پس تو اب اس شرکسی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے مہلت طلب کی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے، تکبر اور رعونت اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندائے درگاہ
کر ہی دیا۔ تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے سامنے پیچھے آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرے ناس پاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر کے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ اللہ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کرا۔ آدم علیہ السلام اور دوسرے فرشتے۔ آدم علیہ السلام کی خلافت جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف استعمال کا حق حاصل کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف استعمال و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فلہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خونریزی پیدا کریں۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کا یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکالتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی تعلیم، علم کا سکھانا اور فرشتوں کا اقرار۔ اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالی سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے مطابق مشگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اس کو خلیفہ بننے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے انہیں طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب، جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تفسیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدمی کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عزت کا بھی بدیہی اور مشاہدات ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ کی درگاہ سے قرب رکھتے تھے۔
سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت الہیہ کا مدار تسبیح و تحلیل کی کثرت اور تقدیس و تمجید پر نہیں، بلکہ علم نامی صفت پر ہے۔ اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت و تصرف اور قدرت کا اختیار، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ حکومت، علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جب کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مکمل مظہر بنایا ہے، تو بے شک وہی عارضی خلافت کا حقدار ہے، نہ کہ ہم۔ اور حقیقت بھی یہ کہ اللہ کے فرشتے اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ ہر قسم کی دنیاوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اسی لیے وہ ان کے علم کو بھی نہیں جانتے تھے، اور آدم کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑتا تھا، اس لیے ان کا حال اس کے لیے ایک فطری بات تھی جو رب العالمین کی کامل ربوبیت کی ببش سے آتا ہو، اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ گویا حضرت آدم کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم فرشتے زمین پر اللہ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں کو جانتے ہوتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم دیے ہیں ان سے ایک ساتھ واقف ہوتے، اس لیے کہ ہم نہ کھانے پینے کے محتاج ہیں کہ زمین میں دی گئی روزی اور خزانوں کی کھوج کرتے، نہ مرض کا خوف کہ قسم قسم کی دواؤں، چیزوں کی خاصیتوں، کیمیائی ملاوٹوں، طبعی چیزوں اور آسمانی باتوں کے فائدے، ڈاکٹری ایجادوں، نفسانی اور وجدانی معلومات، اور اسی طرح کے بہت سے اور قیمتی علوم و فنون کے بھید اور اس کی حکمتوں کو جان سکتے۔ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے موجود تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق، معارف اور علوم کا فنون سے واقف ہو کر نیابتوں الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم کا جنت میں ٹھہرنا اور ہوا و جوزہ بننا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی منیس و غمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس میں جو غلطیاں ہوں اس کو اللہ معاف کرے۔